فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں روزے کا اجر و ثواب کے حوالے سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آیا دیگر عبادات جیسے نماز، زکوٰۃ، نفلی صدقات یا تلاوت قرآن پاک جیسا ہے، یا روزے کا ثواب الگ ہے، مختلف ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں ناظرین کہ شریعت مطہرہ میں دیگر عبادات کے سلسلے میں، یعنی اس کے اجر و ثواب کے سلسلے میں ایک اصول ہے، جیسا کہ قرآنی آیات اور حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی ایک کے بدلے 10 ملیں گی۔ دوسری جگہ ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک کے بدلے 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں زیادہ بدلہ دیں گے، یعنی 700 سے بھی زیادہ بڑھا کر دیں گے۔ اسی طرح سے ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے جس میں نیکی کا عام قانون اور اصول ہے کہ ایک کے بدلے 10، اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر 700 تک، اور اس سے بھی بڑھا کر دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اخلاص کے اعتبار سے ہوگا، جس قدر زیادہ اخلاص ہوگا اسی قدر ثواب میں بڑھوتری اور زیادتی ہوگی۔ لیکن روزہ اس قانون سے اور اس اصول سے مستثنی ہے، الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، یعنی دیگر عبادات کے اجر و ثواب کا اصول اپنی جگہ، لیکن روزہ کیونکہ یہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ناظرین ذرا سوچیں کہ جس کا بدلہ، جس کی جزا خود حق تعالی شانہ دیں گے تو وہ جزا کیا ہوگی اور کتنی عظیم الشان ہوگی۔ جیسے کوئی حاکم یا بادشاہ اگر یہ کہے کہ فلاں کام کا بدلہ میں خود دوں گا، اب ہر شخص یہ سوچے گا کہ نہ جانے کیسی عظیم الشان یا کیسی نعمت یا کیسا بدلہ ملنے والا ہے۔ اور حدیث میں اس سے بحث نہیں کہ جزا وہ کیا ہوگی، اور حاکم کے لیے یہ ضروری بھی نہیں کہ رعایا کے لیے یہ بھی بیان کر دیں کہ وہ بدلے میں یا جزا میں کیا دینے والے ہیں۔ تو ناظرین یہ کیا بڑی بات نہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہوں کہ روزہ کا بدلہ میں خود دینے والا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کو پورے اہتمام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ رکھیں، اور ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔